Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are continuing chapter number 2, classification of businesses. Here is summary of the previous lesson. We talked about the relative importance of different economic sectors. We discussed that the importance of economic sector for a particular economy depends on whether the proportion of workers employed in each sector or the proportion of output of each sector to that of the national output. Similarly, we talked about the changes in the sector importance with the passage of time. There are certain changes that an economy does have to face. uh, there are the certain reasons for that. The very first is the reduction in the sources of primary products. وقت کے ساتھ ساتھ primary products کے sources جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اس لیے بھی مختلف economies جو ہیں وہ switch کر رہی ہیں secondary اور tertiary economic sectors کی طرف. Similarly, increased competition in the secondary sector is another reason for that. پہلے شروع میں صرف ڈیولپڈ کنٹریز جو تھے، چند ایک کنٹریز تھے جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی، انڈسٹریلائزیشن زیادہ وہیں پہ تھی، لیکن پچھلے اسپیشلی ان دا لاسٹ 2 decades much competition has increased in this secondary sector. So certain economies are now switching toward tertiary sector. Similarly, the spending patterns of the people are changing due to change in the income. Overall انکم لوگوں کی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو ان کے اسپینڈنگ پیٹرن بھی چینج ہو رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی دے آر افیکٹنگ چینج ان دا امپورٹنس آف ڈفرنٹ اکنامک سیکٹرز فار سرٹن اکانومیز. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دا مکسڈ اکانومیز. آج ہم بات کرتے ہیں مکسڈ اکانومی کیا ہوتی ہے. دیر آر 2 prominent economic systems prevailing in the world today. The very first is capitalism and the other one is communism. اس وقت اگر ہم بات کریں اکانومی کی، دنیا کے اندر اکنامک سسٹمز کی، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 2 بڑے پرومیننٹ اکنامک سسٹمز جو ہیں وہ ہمیں پریویل کرتے نظر آتے ہیں دنیا میں. ایک کیپٹلزم ہے اور ایک کامونزم ہے. اس پہ آگے فردر بھی ہم بات کریں گے. جو کیپٹلزم ہے، اٹ از این ایڈوکیٹ آف پرائیویٹ سیکٹر. آن دا ادر ہینڈ کامونزم از ایڈوکیٹ آف پبلک سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کیا ہیں، اس میں بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے. مکسڈ اکانومی ایز این اکانومی وچ ہیز بوتھ دی پبلک سیکٹر ایز ویل ایز دی پرائیویٹ سیکٹر. پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا ایک مکسچر، ایک کمبینیشن جو ہے اگر کسی اکانومی کے اندر موجود ہو تو وہ مکسڈ اکانومی کہلاتی ہے. Now we are going to discuss the capitalism. Capitalism is an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by the private owners of the for the sake of earning profit rather than by the state. Capitalism is considered as an advocate of sovereignty of private sector. ہم نے ابھی بھی بات کی کیپٹلزم کیا ہے. کیپٹلزم ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے جس کے اندر ملک کے اندر ہونے والی تمام اکنامک ایکٹیویٹیز، سارے کا سارا ٹریڈ، ساری کی ساری انڈسٹری، یہ ساری کی ساری کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے پرائیویٹ اونرز کی طرف سے. وہ لوگ اپنے پروفٹ کے لیے جتنے بھی ملک کے اندر، جتنے اکانومی کے اندر بزنسز ہیں وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی انٹرونشن نہیں ہوتا، کوئی رول نہیں ہوتا. کیپٹلزم از کنسیڈرڈ ایز دی ایڈوکیٹ آف سوورینٹی آف پرائیویٹ سیکٹر. بیسیکلی کیپٹلزم کی روح ہی یہی ہے کہ کسی بھی اکانومی کے اندر یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جو ڈیسیجن میکر ہوتا ہے. بزنس کے حوالے سے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی نے لینے ہوتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کسی قسم کا رول نہیں ہوتا. Here are some specific features of the capitalism. The very first is right of private property and freedom of ownership. پہلا فیچر، پہلی کریکٹرسٹک کیپٹلزم کی یہ ہے کہ کیپٹلزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جتنے بھی اکانومی کے اندر پراپرٹی ہے وہ ساری کی ساری پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اون کر سکتا ہے. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی محنت کے ساتھ جتنی بھی پراپرٹی اون کر سکے وہ کر سکتا ہے. Similarly, the price mechanism, prices of different commodities
are determined by open market forces. یہ کس چیز کی پرائس کتنی چارج کرنی ہے، یہ سارے کا سارا ڈیسیجن جو ہے یہ مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کسی چیز کی سپلائی کتنی ہے اور کسی چیز کی ڈیمانڈ کتنی ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ جہاں برابر ہو جاتی ہیں وہاں پہ پرائس ڈٹرمن ہو جاتی ہے. کیپٹلزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مارکیٹ یہ فیصلہ کرے گی کس چیز کی پرائس کتنی چارج کی جانی ہے. مارکیٹ فورسز یعنی فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیٹ کنکلیوڈ دی پرائس آف سرٹن پروڈکٹس. سملرلی پرافٹ موٹیو، جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کیپٹلزم کے اندر کی جا رہی ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد پرافٹ موٹیو ہوتا ہے، پیسہ کمانا اصل مقصد ہوتا ہے. کمپٹیشن اینڈ کوآپریشن گوز سائڈ بائی سائڈ. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم کے اندر جتنا بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں چونکہ سارے کے سارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں، اس لیے ان میں ایک کمپٹیشن، ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے. تاہم اس کو ایک ہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ بنانے کی کوشش بہرحال کی جاتی ہے. سملرلی فریڈم آف انٹرپرائز، آکوپیشن اینڈ کنٹرول، کون سا بزنس کرنا ہے یا کون سا پیشہ اپنانا ہے، یہ سارے کا سارا اس کی مکمل طور پہ آزادی حاصل ہوتی ہے پبلک کو. وہ اپنے طور پہ یہ ڈیسیجن لے، پرائیویٹ لوگ اپنے طور پہ یہ ڈیسیجن لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس قسم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اگر سروس آفر کرنی ہے تو کس قسم کی سروس آفر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آکوپیشن کو پیشہ اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ اس میں ان کی مکمل طور پر آزادی ہے. کوئی انہیں انفورس نہیں کر سکتا کسی ایک اسپیسیفک بزنس کرنے پہ. الٹیمیٹلی کنزیومر سوورنٹی، اس کیپٹلزم جو ہے اس بات کا پرچار کرتا ہے کہ یہ کنزیومرز ہی ہیں کہ جو مکمل طور پہ آزاد ہیں کہ وہ کس طرح سے کون سی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کون سی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں. انہیں باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا اسپیسیفک کموڈیٹیز پرچیز کرنے پہ. This is all about the capitalism. Now we talk about the communism. Communism is a theory or a system of a social organization in which all the property is owned by the community and each person contributes and receives according to their abilities and needs. Communism is considered as an advocate of sovereignty of public sector. کمیونزم کیا ہے؟ کمیونزم ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے، ایک ایسی سوشل آرگنائزیشن ہے جس کے اندر کسی بھی اکانومی کے اندر موجود ہر طرح کی پراپرٹی دیٹ از اونڈ بائی دا کمیونٹی، وہ اوور آل پورے ملک کے لوگوں کی مجموعی ملکیت ہوتی ہے. اینڈ ایچ پرسن کنٹریبیوٹ اینڈ ریسیوز اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹیز اینڈ نیڈز. اور حکومت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ملک میں موجود تمام لوگ ان کو ان کے ریوارڈز، ان کی اہلیت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق ملیں. اور کمیونزم جو ہے یہ بیسیکلی پبلک سیکٹر کی سوورنٹی کا ایڈوکیٹ ہے. یہ اس کی وکالت کرتا ہے کہ ملک کے اندر موجود سارا سسٹم پبلک یعنی پبلک کی نمائندہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہیئر آر سم اسپیسیفک فیچرز آف دا کمیونزم. دا ویری فرسٹ از اینٹی کیپیٹلزم. یہ بالکل کیپیٹلزم کے الٹ ہے. کیپیٹلزم اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ جو بھی بزنس ڈیسیجنز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لے گا، جبکہ کمیونزم اس کے بالکل الٹ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ جو اکنامک ڈیسیجنز ہیں وہ گورنمنٹ نے لینے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسی ملک کے اندر کس قسم کی بزنس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. سملرلی کلاس کانشیسنس. کمیونزم جو ہے یہ ایک اور اس کا بڑا کلیم یہ ہے کہ ڈفرینٹ کلاسز کو بالکل اپر کلاس، مڈل کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، اس طرح کی کلاسز سوسائٹیز کے اندر اس کو جو ہے یہ ڈسکریج کرتا ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے، اس کا کلیم یہ ہے کہ کسی قسم کی کلاسز جو ہیں وہ نہیں بلڈ اپ ہونی چاہیے کسی سوسائٹی کے اندر. سملرلی گورنمنٹ ایز دا ڈیسیجن میکر. ہم نے اس میں پہلے بھی بات کی، کمیونزم جو ہے اس کے اندر جتنے بھی اکنامک ڈیسیجنز ہیں یہ سارے کے سارے گورنمنٹ لیتی ہے. Another important feature of communism is some services are offered free of cost like education or health. کمیونزم جو ہے وہ کچھ ایسی سروسز ہیں جن کا فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہر بندے کو اپنے ملک کے اندر موجود اکانومی کے اندر موجود ہر فرد کو
وہ سہولت فری آف کاسٹ حاصل ہوتی ہے. گورنمنٹ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تمام لوگوں کو فری آف کاسٹ حاصل ہوں، جس طرح کے ہیلتھ فیسلٹیز ہے یا تعلیم کے مختلف ذرائع ہیں. اینڈ دی فائنل ون از دی کامن اونرشپ. جو بھی ایک اکانومی کے اندر جتنا کچھ بھی موجود ہے، جس طرح کی بھی پراپرٹی موجود ہے، وہ بیسیکلی اس کی اونرشپ کامن اونرشپ ہے، پوری کی پوری نیشن کی اونرشپ ہے. اسی سے اس سسٹم کا نام کمیونزم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی. بیسیکلی جو کیپیٹلزم ہے اس کو ہم نے ڈسکس اسی لیے کیا کہ وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرغنہ ہے، وہ اس کا سرپرست ہے. پرائیویٹ سیکٹر از ویئر دا پرائیویٹ انڈیویجولز اون اینڈ رن بزنس وینچرز. وہی جو کچھ ہم نے کیپیٹلزم کے اندر ڈسکس کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بیسیکلی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بزنس ڈیسیژنز جو ہیں یا بزنس وینچرز جو ہیں یہ بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہی ہوتے ہیں، عام پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. The main decisions of what to produce, how to produce, when to produce, for whom to produce, and what price should be charged for a commodity and like that. All such business decisions are made by the private people of the country. یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ بیسیکلی اس ملک کے جو پرائیویٹ لوگ ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں. مطلب اگزامپل ہم لے سکتے ہیں یونیلیور، پروکٹر اینڈ گیمبل اور جتنی بھی بڑی بڑی فرمز پرائیویٹلی کام کر رہی ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کا حصہ ہیں. Now we discuss about the public sector. Public sector where the government owns and runs business venture, just like communism. ہم نے بات کی ابھی کمیونزم کی کہ جس میں گورنمنٹ ہی مین ڈیسیژن میکر ہوتی ہے. سارے بزنس ڈیسیژن، مین ڈیسیژنز آف وٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، وین ٹو پروڈیوس، فار ہوم ٹو پروڈیوس اینڈ وٹ پرائز شوڈ بی چارج from the public for a particular product are totally made by the government of the country. ہم بات کر رہے ہیں جیسے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ریلویز کی اگر ہم بات کریں یہ گورنمنٹ کے ادارہ ہے، گورنمنٹ اس کی اونرشپ رکھتی ہے اور وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے بارے میں جتنے بھی فیصلے ہیں. اسی طرح پی آئی اے ہے یا او جی ٹی سی ایل ہے، یہ سارے کے سارے ادارے بیسیکلی پبلک سیکٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. Now the question of the mixed economy. Mixed economy, there is not a single country in the world where there is 100% capitalistic economic structure. Or similarly, the same is the case with communism. There is not a single country where there is a 100% communism or public sector. ایک وقت تھا کسی زمانے میں رشیا کے اندر، وہ بھی 1991 کے اندر کولڈ وار کے بعد جب وہ رشیا ٹوٹ گیا تو وہاں پہ بھی یہ اب اس میں پیورٹی کے ساتھ موجود نہیں رہا، ٹرو سینس کے ساتھ کمیونزم جو ہے وہاں پہ موجود نہیں رہا. دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو 100% کیپیٹلزم کو فالو کر رہا ہو، نہ ہی کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں 100% کمیونزم فالو کیا جا رہا ہو. دنیا کی ساری اکانومیز جو ہیں وہ بیسیکلی مکسڈ اکانومیز کہلاتی ہیں. مینس کہ ان کے اندر پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا کمبینیشن بنا ہوا ہے. کچھ اس میں کسی حد تک سسٹم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ سرٹن ڈیسیژنز ہیں یا سرٹن انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو گورنمنٹ اون کر رہی ہوتی ہے. تو دنیا کے ہر ملک جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت مکسڈ اکنامک سسٹم کو ہی فالو کر رہا ہے. ہاں یہ ایک الگ سوال ہے کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ کمیونزم زیادہ ڈومیننٹ ہے اور کیپیٹلزم کم ہے، اور اسی طرح سے دیر آر سرٹن کنٹریز ویئر کیپیٹلزم ڈز ڈومینیٹ اینڈ communism is suppressed. There are two certain concepts regarding this private and public sector, that is privatization and nationalization. Privatization is the process of selling public owned businesses to the private people. Privatization کیا ہے؟ گورنمنٹ کی ملکیت میں اسٹیٹ اونڈ جو انٹرپرائزز ہیں، ایسے بزنسز جو کہ گورنمنٹ کی ملکیت میں ہیں، ان کو پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دینا پرائیویٹائزیشن کہلاتا ہے. ایز اگینسٹ نیشنلائزیشن از جسٹ اپوزٹ ٹو دیٹ آف پرائیویٹائزیشن. نیشنلائزیشن از دی
process of taking possession of private businesses in the hands of government. Government اگر private لوگوں کے پاس موجود different business entities کو own کر لیتی ہے, purchase کر لیتی ہے, تو اس کو ہم nationalization کہتے ہیں. Here is a summary of the discussion for today. We talked about the concept of mixed economy where there is a combination of public as well as private sector. We talked about capitalism and communism. Capitalism is the advocate of privatization, communism is the advocate of nationalization. Then we talked about the public and private sector, basically derived from both capitalism and communism. And at the end, we talked about mixed economies in the modern age. We will continue the same chapter in the next lecture, inshallah.